السلام علیکم دوستو، ہر آنے والے نئے سال میں گرمی اپنے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے ہم میں سے ہر ایک فرد اس کو بہت اچھے سے محسوس کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ ہم میں سے ہر 100 میں سے ایٹ لیسٹ 99 کا جواب ہوگا بالکل نہیں۔ اس ویڈیو کو پوری طرح توجہ سے دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہونے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور پوری لائف ہی چینج ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج سے تقریباً 1700 سال پہلے اللہ نے اس دنیا میں ایک قوم مبعوث فرمائی تھی جسے قوم مدیان کہا گیا ہے۔ یہ لوگ ہم سے زیادہ مالدار اور زیادہ طاقتور اور زیادہ عقل مند تھے، مگر سب سے امپورٹنٹ بات کہ 1700 سال پہلے ان کے شہروں میں نہ ہمارے جیسی دھواں خارج کرنے والی کوئی ٹرانسپورٹ، نہ فیکٹریاں، یعنی نہ کوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ ایمیشن، نہ کوئی گرین ہاؤس ایفیکٹ، نہ کوئی اوزون ڈپلیشن، مگر اس کے باوجود ان کے اوپر ایسی گرمی مسلط ہو گئی جس گرمی کی وجہ سے ان کے دماغ ابل کر باہر آ گئے۔ دوستو، ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں جو کچھ بھی اعمال کیے تھے، جن اعمال کی وجہ سے گرمی کی شدت اس قدر بڑھ گئی، آج بھی دنیا میں وہی لوگ موجود ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے، اور آج بھی دنیا میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا تھا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے۔ ہر بندہ امیزون، دراز اور اس طرح کی ہزاروں پلیٹ فارم پر شاپنگ کرتا ہے۔ آن لائن شاپنگ سے لاکھوں لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنی من پسند چیزیں آرڈر کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو ریسیو ہوتی ہے تو وہ ویسی نہیں ہوتی جس طرح آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یعنی آرڈر کچھ اور کوالٹی کی ہوتی ہے اور ریسیو کوئی اور کوالٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آئے دن آپ کو طرح طرح کی کالز اور میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ کا فلاں انعام نکلا ہے، اس کے لیے آپ کو پروسیسنگ فی کے طور پہ کچھ پیسے سینڈ کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ بازار میں پھل اور سبزیاں خریدنے جاتے ہیں، جب آپ گھر آ کر شاپر کھولتے ہیں تو آپ بعض اوقات ان پھلوں اور سبزیوں کو خراب حالت میں پاتے ہیں، جہاں دودھ کے نام پر پاؤڈر بیچنا، یہاں تک کہ کچھ کمپنیوں نے 2 نمبر میڈیسنز بھی بنا لی ہیں، جن کی وجہ سے معصوم انسان صحت بچانے والی ادویات کی جگہ جان لینے والا زہر کھا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ سب صرف ہمارے پاکستان یا انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور جتنی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے اتنا ہی انسان پیسوں کے لیے ایمانداری سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، 1700 سال پہلے مدیان کے لوگ بھی یہی سب کیا کرتے تھے۔ مدیان ایک شہر کا نام تھا جس میں خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ ہزاروں سال پہلے ایک قوم انہی اعمال کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی جو اعمال آج ہم سب مل کر آج کی دنیا میں کر رہے ہیں۔ دوستو، مدیان کے لوگ بھی لبنان، فلسطین اور بہت سارے ممالک کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہاں موجود امیر افراد تجارت کے ذریعے ناجائز منافع کماتے تھے اور اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے غریب لوگوں کے مال پر قبضہ بھی کیا کرتے تھے، جن سے ان کی دولت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی وہ ظالم بن گئے اور لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اور اس قوم کے امیر افراد اپنی دولت میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنے میں مصروف ہو گئے، جہاں تک کہ اللہ نے اس قوم میں خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور زمین پر فساد پھیلا کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے 3 طرح کے عیب ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لوگ کفر
اور شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2 تجارت میں بے ایمانی کیا کرتے تھے، اور نمبر 3 راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کیا کرتے تھے، لوگوں سے مال چھینتے تھے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ گنڈا ٹیکس حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ہی رکھی تھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، پھر ان کی ان حرکتوں پر ان کو تنبیہ کی، جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر بیٹھا مت کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور راہ حق سے روکتے ہو اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ یاد رکھو جب تک تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ دوستو حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ دوسری طرف حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار سخت غصہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکانا شروع کر دیا۔ دوستو قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت دوستو ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جس سے اللہ پاک نے قبول بھی فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا کو بند رکھا، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کو کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ ان کے کام آئے۔ جس دن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اس دن بھی بہت شدید گرمی تھی، اور گرمی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا دماغ ابل رہا ہو، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان پر آگ برس رہی ہو۔ یہ لوگ اس مصیبت سے گھبرا کر وہ سب کے سب بستی سے جنگل کی طرف بھاگے۔ اچانک ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے وہ سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، زمین زلزلوں سے لرز گئی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگار اٹھی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب اوندے گرے پڑے تھے۔ اس عذاب کے خاتمے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اس علاقے میں گئے۔ انہوں نے جب اپنی قوم کو دیکھا تو وہ سب کے سب پتھر کی طرح سخت حالت میں ایک جگہ فریز ہو گئے تھے۔ دوستو آج ہم پر بھی دن بدن سال بہ سال گرمی کی شدت بڑھتے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یا کاربن ڈائی ایمیشن سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ دوستو اگر یہی کچھ ریزنز ہوتی سال پہلے قوم شعیب اس طرح گرمی کی شدت کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتی۔ دوستو اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے علم اور ایمان میں 1% بھی اضافہ ہوا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور اپنی فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس ایک شیئر کی بدولت کسی انسان کی زندگی سنور جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد ملیں گے ایک اور معلومات